انما یأمر مساجد اللہ دے گھرانوں صرف او لوگ آباد کر سکتے نے من آمن باللہ والیوم الآخر، جنہ دا اللہ دے اور آخرت دے دن دے ایمان ہوئے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پورے حقوق نال پوریاں نمازاں ادا کرن والے اور پوری زکوٰۃ دین والے، تمام طرح دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے، انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام المتقین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا دے اندر دین اسلام نے بھی اس چیز کی تعلیم دیتی ہے کہ آپس اندر پیار محبت انہوں قائم کرن واسطے اندے اضافے واسطے آپس اندر تحفہ تحائف دیا کر۔ جدو تحفہ کوئی دیندہ ہے تو دوسرے نو اس چیز دی خوشی اور دل دے اندر محبت احترام الفت زیادہ ہوندی۔ تو اسی طرح مسجد دے اندر آن والیاں واسطے بھی مسجد دا تحفہ ہے، اور اے تحفہ اگر انسان سمجھ لائے تو ضرور اندے دل اندر محبت آئے دی اور اس گھر دی عزت بیٹھے دی۔ اور او تحفہ جنہوں کیا جاندہ تحیت المسجد کہ مسجد دا تحفہ مسجد دی طرفوں انعام، مسجد دی طرفوں محبت دا پیغام، مسجد دی طرفوں محبت دا اے صلہ، اور انہوں کیا جاندہ ہے کہ تحیت المسجد کہ مسجد دے اندر آؤ تو سب تو پہلے اس تحفے نو قبول کرو کیونکہ اے اللہ دی عبادت واسطے گھر بنایا گیا ہے۔ تو نفلی نماز ان دے اندر 2 رکعتاں 4 رکعتاں 6 رکعتاں جنہیں اللہ توفیق دے وے انیاں رکعتاں پڑھن تو بعد بیٹھو، اور انہوں کیا جاندہ ہے تحیت المسجد۔ اور صحیح بخاری اندر حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ اے لوگو جس وقت اللہ دے گھر اندر آؤ، اللہ دے گھر دے اندر تشریف لیو، اللہ دے گھر اندر آ جاندے جے تو بیٹھن تو پہلے فلیرکع رکعتین 2 رکعتاں کم از کم پڑھ دے پھر بیٹھو، حتیٰ کہ اللہ دے نبی نے فرمایا جوہاں ہوندہ پیا ہوئے
ہوے خطبہ ہوندا پیا ایسی حالت اندر بھی آن والا 2 رکعتاں پہلے پڑھے پھر جمعے واسطے بیٹھے اللہ دے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے ایک آن والا آندا آگے اوویں ہی بیٹھ جاندا اللہ دے نبی نے فرمایا مسجد دا تحفہ قبول نہیں کیتا او مسجد دا تحفہ حاصل نہیں کیتا کہنے لگا اللہ دے نبی میں خطبہ سنن واسطے بہ گیا آپ دا پیغام سنن واسطے میں بہ گیا آپ نے فرمایا قم کھڑا ہو جا رکعتین 2 رکعتاں خفیفتین ہلکیاں جیاں زیادہ لمبیاں نہیں بلکہ مختصر 2 رکعتاں پڑھ اور اس تو بعد بیٹھ اے اللہ دے گھر دی طرفوں مومنا واسطے تحفہ ہے اللہ دے گھر وچ جیڑا بندہ آمدا ہے اون دے واسطے اے تحفہ جیڑا اللہ نے تیار کیتا ہے تو اس تو معلوم ہوتا ہے کہ جدو بھی اس گھر دے اندر آؤ کوشش کرو کہ 2 رکعتاں پہلے پڑھو پھر بیٹھا جائے اے ضروری نہیں کہ صرف نماز دا ٹائم ہوئے اے ضروری نہیں کہ اذان ہوئی ہوئے اے ضروری نہیں کہ وقت نماز دا ہوئے تو 11 بجے آئیں تو تد بھی 2 رکعتاں پڑھ لا 10 بجے آنا ہے تد بھی پڑھ لا اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پھر بھی تو 2 رکعتاں پڑھ لا اس تحفے دی اللہ نے حمیت وہان واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر نو آڈیو جیڑی ہے اے اس طرح سنایا کہ اے میرے نبی اے آڈیو تو کال سن کہ جیڑا تحیت المسجد کردہ ان دے واسطے میں انعام کی رکھیا اے ہے تحفہ کیے ان دے نال پیار محبت جیڑا اظہار کردہ انہوں ملے دا کی تحفے اندر ہی ہو کچھ ہوندہ نا کہ انسان نو کوئی چیز لب دیئے کوئی چیز مل دیئے لیکن اس مسجد دا تحفہ ضرور ہے لیکن ان دا تحفہ تھوڑا دیا اللہ نے ادھار رکھے حالانکہ اللہ ویسے جبرائیل نو بھی بھیجتی کہہ سکتا سی کہ اے جڑا تحیت المسجد پڑھے دا انہوں اے ملے دا لیکن آڈیو جڑا ریکارڈ سنان دا مقصد ہے سی کہ دسیا جائے کہ اللہ ان دی قدر اس طرح کردا صحیح بخاری اندر حدیث ہے اللہ دے نبی جدوں معراج دی رات جنت اندر پہنچ دینے تو آپ نو آڈیو سنایا گیا ٹک ٹک ہو رہی ہے ٹک ٹک دی آواز آ رہی آپ نے فرمایا من ہاؤلائی یا جبرائیل اے جبرائیل اس طرح معلوم ہوندہ ہے کہ میرے اگے کوئی چلدا پیا میرے اگے کوئی ٹردا پیا میرے اگے کوئی لگا پھردا لیکن نظر نہیں آندا عجیب معاملہ کوئی فرشتہ ہے ایک کیڑی مخلوق ہے کہ جیڑی میرے تو پہلے جنت دے اندر لگی پھر دی ہے لیکن ان دے پیران دی آواز آندی ہے لیکن نظر نہیں آندا جبرائیل نے دسیا اللہ دے نبی اے تو ہڈا غلام بلال جیڑا ٹوردہ مدینے دی زمین دے اور اللہ توہانوں اس جنت دے اندر دکھانا چاہتے ہیں اللہ جنت دے اندر واز سنانا چاہتے ہیں اللہ جنت دے اندر مقام بہانا چاہتے ہیں اے ٹوردہ جڑا مدینے دی گلیاں اندر ہے ٹوردہ مدینے دی مسجد اندر ہے ٹوردہ مدینے دے بازار اندر ہے ٹوردہ مدینے اندر ہے لیکن ان دے پیران دا کھڑکا اللہ جنت اندر پیدا کر دیتا ہے اللہ دے نبی بڑے حیران ہوئے کہ
کہ بلال میں تینوں کوئی اے جا دسیا دا عمل نہیں کہ جس دی بنا دے اے رتبہ اور مقام تیرا بن گیا۔ اللہ دے نبی واپس آئے، آندیا پوچھا جی بلال اے کی معاملہ بنیا ہے کہ میں تیری آواز سنی ہے کہ جیڑا تو میرے تو پہلے جنت دے اندر پہنچے ہیں، کوئی عمل جیڑا وہ دس کیسا عمل کرنا؟ کہنے لگے اللہ دے نبی میں تو ہاٹے تو علاوہ کوئی اور عمل ہو سکتا جو تسی دس دے جے صرف وہیو کرنا۔ آپ نے فرمایا کوئی عمل تا ایجا ضرور ہے کہ جیڑا رب نو ایجا پسند آیا ہے کہ تو مدینے اندر ٹورنا ہے، تیری آواز جنت اندر آن دی۔ اس تو بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا کہ جیڑا حالی زندہ ہوئے تے اندے پیران دا کھڑکا جنت اندر جاندہ پہ ہوئے کیا اندے جنتی ہونے جو شک ہو سکتا؟ سوچتے کہنے لگے اللہ دے نبی جس وقت میں بے وضو ہونا تے وضو کرنا اللہ صلیت بذالک الطہور ما کتب اللہ لی ان اصلی۔ اللہ دے نبی جدو میں وضو کرنا، وضو کرن تو بعد جنی اللہ میں نو توفیق دے دیندہ او دن نو وضو کرا، رات نو وضو کرا، او جدو بھی وضو کرنا جنی اللہ توفیق دیندہ ہے اونیاں میں رکھتا پڑھ لینا۔ آپ نے فرمایا بلال ایو تیرا عمل اللہ نو ایڈا پسند آ گیا، اللہ نو ایڈا پیارا لگ گیا، اللہ ایڈا جیڑا تحفہ تیرے واسطے قبول کر لیا ہے۔ اے جیڑا تو تحیت المسجد پڑھنا ہے تو ٹورنا زمین تے آ تے تیرے پیران دا کھڑکا جنت اندر آندہ ہے۔ گونگے والیا تمہیں تحیت المسجد پابندی کرنی شروع کر لا، تو گونگے دیاں گلیاں اندر ٹریں دا، گونگے دی زمین اندر ٹریں دا، گونگے دے اندر لگا پھریں دا، لیکن تیرے پیران دا کھڑکا اللہ جنت اندر بنا دے دا۔ اور جدو تیرے پیران دا کھڑکا جنت اندر پہنچ گیا تو پھر جدو تو جاندہ تیرے جنتی ہون ویچ شک ہی نہیں رہ جاتا۔ پڑھ لواں کران دے سمجھ بھی آندھی پہ یہ کہ کوئی نہ جدو مسجد ویچ آئیے، جدو وضو کریے، کم از کم 2 رکعت پڑھ لواں دے او بولتا پو اللہ سنجنہ نے انشاءاللہ کہتے انہوں توفیق دے دے، اور کل قیامت والے دن جتھے سیدنا بلال کھڑے ہون اللہ سانو سارے انہوں دا ساتھی بنا دے۔ تو اے تحیت المسجد مسجد دا تحفہ ایسا ہے کہ بندہ آیا تو اللہ دی طرفوں اے رحمت اور برکت ہوندی ہے کہ اللہ ان دے پیران دا کھڑکا جنت اندر پہنچا دے۔ اور ایک گل یاد رکھ لو، تحیت المسجد واسطے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں گھر نفل پڑھ آیا ہوں میں مسجد چلی پڑھی، اور خصوصی طور دے لوگاں دے ذہن اندر ہے کہ فجر دیاں میں 2 رکعتاں کرو پڑھ دے آیا کہ ہون میں آ کے اومیں بہ جانا ہے۔ نہیں، یہ فجر دیاں رکعتاں تو بعد بھی پڑھیاں جا سکدیاں نے، اے ایک علیحدہ تحفہ ہے، اے علیحدہ نماز ہے، اے جدو بھی بندہ آئے ادو ہی پڑھ سکدا ہے۔ فجر دیاں رکعتاں پڑھ بھی لیاں نے، اس تو بعد پھر اللہ ٹائم دے دے تو پھر بھی اے پڑھ سکدا ہے، ان دے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ساڈے سب تو وڈا معاملہ یہ ہے کہ اسی آنے ہاں ویکھنے ٹائم 1 آدھا منٹ رہ گیا تے اسی آنے ہون دا ٹائم ہی تھوڑا ہے،
اور نہیں ٹائم نہیں تھوڑا تو نیت کر دے پڑھنی شروع کر دے نیند دے اگر نماز کھڑی ہو گئی ہے سلام پھیر دے ان دے اندر کیڑا ایڈا معاملہ ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے ٹائم ہو گیا تو امام 1-2 منٹ لیٹ بھی ہو سکتا تیریاں پڑھیاں جان دیاں نہیں پڑھیاں گئیاں تیری جڑی نیت ہے اللہ تینوں ثواب دے دے دا تو ثواب لینا ہے تینوں کے لگے پڑھی جان یا نہ پڑھی جان تو اس وجہ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ گھر پڑھ دے آ گیا تو ہون نہ پڑھے نہیں دوبارہ پھر تحیت المسجد جیڑی ہے یہ بندہ فجر دی نماز تو پہلے بھی پڑھ سکتا ہے اور اسی طرح اگر بندہ آیا ہے نماز تو ہون والی ہو گئی ہے تو اے ہون تحیت المسجد پہلے 2 رکعتاں پڑھ لے اور اس تو بعد اپنے فرض ادا کر لے اور سانو ایک اے بھی پڑھے کھا لگ گیا کہ اسی نماز تو رہ جائیے نا تو اسی پہلے فرض پڑھنے سنتا سی بعد پڑھنے اور بعض ایسے نے کہ زور دی نماز پڑھن آیا آندیاں نو جماعت کھڑی سی انہیں نماز پڑھی نماز تو بعد انہیں 2 رکعتاں 4 رکعتاں پڑھیاں ٹر گیا پہلے والیاں جڑیاں 4 رکعتاں نے انہوں ویسے ہی چھڑ جاندہ جے پہلے آ گیا تو پڑھ لیاں جے نہیں آیا تو چھڑ دیتی حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں اگر جماعت ہو گئی ہے تو پہلے جڑیاں 4 رکعتاں پڑھنیاں نے وہ پہلے 4 رکعتاں پڑھ اور اس تو بعد پھر فرض پڑھ اور پھر اس تو بعد جڑیاں رکعتاں پڑھنیاں نے وہ پھر پڑھ حتیٰ کہ اللہ دے نبی دیاں ایک دن زور دیاں سنتا جڑیاں نے بعد والیاں 2 رہ گئیں آپ نے سلام پھیریا تو کچھ ایسے لوگ آ گئے کہ آپ کی ملاقات واسطے ملاقات کر دے آپ انہاں دا انتظام کر دے رہے حتیٰ کہ عصر دا ٹائم ہو گیا اللہ دے نبی نے عصر دی نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بعد آپ اپنے گھر گئے اور گھر جاتے آپ نے وہ 2 رکعتاں پڑھیاں اماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے میرے کو ایک عورت آئی بیٹھی سی میں اپنی لونڈی نو بھیجیا کہ اللہ دے نبی نو جا کے پوچھو کہ اللہ دے نبی تسی تا عصر تو بعد نفل پڑھن تو منع کر دے سجے تے آج تسی آپ پڑھ دے دے نال فرمایا جے اللہ دے نبی نے نماز اندر تینو انج اشارہ کیتا پیچھا چلی جا تو اوے پیچھا آ دی کہن لگی لونڈی گئی جاتے کہن لگی اللہ دے نبی ام سلمہ فرما دیاں بیانے کہ تسی دا منع کر دیاں سچ کر دے سے تے آج تسی آپ پڑھ دے پہلے آپ نے انج اشارہ کیتا لونڈی واپس چلی گئی آپ نے سلام پھیریا سلام پھیرن تو بعد فرمایا ام سلمہ اے میریاں زور دیاں 2 رکعتاں رہ گئیاں سن لوگ آگا سن میں انہاں دے انتظام اندر مصروف رہا اور او 2 رکعتاں ہون میں پڑھن لگا تے ساڈے جو نماز رہ جائے تو اسی جڑیاں سنتا نے انہوں نے پہلے چھڑ دینے حالانکہ ایک دا جرم اے کر دے پہ جماعت تو رہ گیا دوسرا اسی جڑیاں سنتا نے وہ بھی چھڑی جا رہے ہیں سانو دا کوئی 2 ود پڑھنیاں چاہی دیاں نے تاکہ جڑی ساڈے کو لوگ غفلت ہوئی ہے ان دا کوئی نہ کوئی کفارہ ہو سکے تو اس وجہ تو جڑے اے نفل نے اے نفل دسیا جائے دا اگے انشاءاللہ تو کنے پڑھنے نے کس انداز نال پڑھنے نے بہرحال آج اے یاد رکھو کہ تحیت المسجد جیڑا اے پڑھنی چاہی دیئے جدو بھی ٹائم لگے ادو پڑھنی ہے اور دوسرا پڑھن تو بعد جیڑا بندہ کرو پڑھتے بھی آیا کافر بھی مسجد وچ آتے تحیت المسجد پڑھ سکتا اور اس تو بعد نماز واسطے سب تو پہلے ضروری ہے کہ صف جیڑی ہے انہوں مکمل کیتا جائے صف نو سدھا کیتا جائے ساڈے وچ تا بڑی آسانی ہے
کہ صفا بنیاں نے لینا لگیاں نے ایڈی کوئی مشکل نہیں۔ صحابہ کرام دے دور اندر صفا وغیرہ نہیں سن، اسی طرح زمین تے نماز پڑھ دے سن۔ اور صحیح بخاری اندر ہے کہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی ساڈے موڈیاں دے ہاتھ پھیر پھیر دے سانو سدھا کر دے اور آپ سجے پاسے کھبے پاسے ساریاں صفا درست کر دے، حتیٰ کہ جدو چوکھے نمازی ہو گئے آپ نے صحابہ کرام دی ڈیوٹی لئی کہ اگلی صف میں مکمل کرا دیا کراندا، سدھی کرا دیا کراندا، پچھلی صفانو تسی درست کرایا کرو۔ اور جنی دیر پچھو آواز نہیں آندی سی کہ اللہ دے نبی ساریاں صفا درست ہو گئی نے، اونی دیر اللہ دے نبی نماز شروع نہیں کر دے سا۔ اس وجہ تو صاف بنانا اے نماز دا حصہ ہے، نماز دا خشوع خضوع ہے، نماز دی زینت ہے، اور نماز مکمل ہون واسطے صاف دا سدھا ہونا اے بالکل ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری اندر ہے کہ اللہ دے نبی صفا درست کران دے، کہنے لگے ایک دن آپ نے دیکھا کہ کافی لوگاں دی تربیت ہو گئی ہے، آپے صفا سدھیاں کر لیندے نے، آپ اللہ اکبر کہن والے سن، آپ نے ویکھیا کہ ایک بندے دا سینہ جیڑا ہے دوسرے نالوں اگے ودیا ہویا، کہ یعنی ان دے پیر جیڑے نے پچھو برابر نہیں، دوسرے نالوں پیر آگا ودے نے، ان دا حصہ آگا زیادہ ہے۔ اللہ دے نبی نے جس وقت اے دیکھیا تو آپ نے فرمایا عباد اللہ لا تسون صفوفکم او لیخالفن اللہ بین وجوہکم او بین قلبکم۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے اللہ دے بندیو، اللہ دے بندیو تصفو صفوفکم، اپنی صفانو بالکل برابر کر لیا کرو، اپنی صفانو سدھا کر لیا کرو، اولا یخالفن اللہ بین قلوبکم، اگر تسی صفانو ٹیڑھا کرو دے، اگر تواڈیاں صفاں درست نہ ہوئیاں، صفا دے اندر ٹیڑھا پن ہویا، اللہ تواڈے دلاں نو ٹیڑھا کر دے دا، اللہ تواڈے دلاں دے اندر نفرت پیدا کر دے دا، اللہ تواڈے دلاں دے اندر بغض پیدا کر دے دا۔ اس وجہ تو اے ضروری ہے کہ اپنیاں صفاں نو سدھا کیتا جائے۔ اور سیدنا انس بیان کر دینے، صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے، اللہ دے نبی جدو تکبیر ہو جاندے تو فرمایا کر دے سن صفو صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ من تمام الصلاۃ، کہ اے لوگو صفاں درست کر لو، صفاں نو سدھا کر لو، کیونکہ صفاں سدھیاں جیڑیاں کرنیاں نے حکیمو تمامکم الصلاۃ، ان دے نال جیڑیاں صفاں قائم کر دے جے تہاڈی نماز مکمل ہوے دی۔ صف اگر سدھی ہے تہاڈی نماز سدھی ہے، نہ صف تہاڈی بہتر ہے نماز تہاڈی بہتر ہوے دی۔ اگر تہاڈیاں صفاں سدھیاں نہ ہوئیاں تو ان دے نال تہاڈے دل ٹیڑھے ہو جاندے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کر دینے، اللہ دے نبی نے فرمایا حکیم الصفوف وحاذ المناکب والصدو والخلل ولینو بأیدی احوانکم، کہ اے لوگو اپنی صفاں بالکل درست قائم کریا کرو، وحاذو مناکبکم، اور اپنے موڈیاں نو نرم رکھیا کرو، جیڑا نال کھڑا ہے ان دا خیال کریا کرو، موڈے نال موڈا لا کے کھڑیا کرو، وصدو الخلل، اور درمیان اندر جڑے خلا نے پیران دے اندر خلا نہ چھڈیا کرو، پیر نال پیر بنایا کرو، ولینو بی ایدی
اخوانکم، اور اپنے پراواں واسطے اپنے ہتھاں نو نرم کر لو، کھڑے جے دے نال دے نو کونیاں نہ مار دے رہو، نال دا خیال کر لو، اپنے جڑیاں کونیاں نے انہاں نو اسی طرح نرم رکھ لو، ولا تذروا فروجات الشیاطین، اور اپنے درمیان شیطان واسطے خالی جگہ نہ چھڈو۔ فرمایا جس وقت تسی خالی جگہ چھڑ دے جے میں ویکھنا شیطان پیڑ دے بچے طرح وچ آ کے کھڑا ہو جاندا ہے، تہاڈے دلاں دے اندر وسوسے پیدا کردا ہے، تہاڈے دلاں دے اندر خیالات پیدا کردا ہے۔ اس وجہ تو درمیان اندر جگہ جیڑی ہے اینو بند کریا کرو۔ ومن وصل صفا وصلہ اللہ، جیڑا صف نو ملا تے کھڑا ہووے دا اللہ اونوں ملا لدا۔ ایندا ایک مطلب اے آ اللہ اونوں اپنے نال ملا لدا، دوسرا مطلب اے آ اللہ اونوں دین دے نال قائم کر دے دا، تیسرا دا مطلب اے آ کہ اللہ کل قیامت والے دن نبی دے نال اونوں کھڑا کر دے دا، کیونکہ انہیں نبی دا حکم سمجھا ہویا، پیر نال پیر ملا دے، موڈے نال موڈا ملا دے کھڑیا ہے۔ تو فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، اللہ انہوں ملائدہ انہیں صاف مکمل کیتے، اور چوتھا ہے کہ اللہ اندہ ایمان مکمل کر دے دا، اور فرمایا ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جیڑا صاف دے ٹکڑے کرے دا، صاف نو جدا کرے دا، قطعہ اللہ، اللہ ان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے دا، اللہ ان دا ایمان نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے دا، اللہ انو نبی تو جدا کر دے دا، اللہ دین اسلام تو دور کر دے دا، نماز پڑھے دا تو ان دے درمیان شیطان کھڑا ہوئے دا، نماز پڑھے دا تو ان دے درمیان شیطان آتے، انہوں اس طرح دے وسوسے پیدا کہ جن دے نال ان دی نماز دی زینت ختم ہو جاوے، ان دا خشوع خضوع ختم ہو جاتا۔ اے اللہ دے نبی دی دعا بھی ہے اور بد دعا بھی، کہ جیڑا صاف بنا دا وصلہ اللہ، اللہ انہوں ملا دے دا، اے نبی دی دعا ہے۔ اور جیڑا صاف نو توڑ دا ہے، صاف دے ٹوٹے کر دا ہے، پیر نال پیر نہیں ملاندا، موڈے نال موڈا نہیں ملاندا، ان دے واسطے بد دعا کہ اللہ جی میں انہیں صاف نو توڑ دیتا، اللہ تیرے ایمان نو توڑ دے دے، تیرے سکون نو غرق کر دے، تیری نماز تباہ ہو جائے کہ تو میرے حکم نو پرواہی کوئی نہیں کی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جس وقت مدینے اندر واپس آئے تو لوگ پوچھن لگے انس جی نبی دے دور اور آج دے دور اندر کیڑی شاید فرق محسوس پہ کر دے، کہنے لگے ایک چیز میں محسوس پہ کرنا کہ لا تقوم الصفوف، کہ جی صاف نبی دے دور اندر بنائی جاندی سی آج اوویں صاف نہیں پہ باندھے، کہ نبی جے دور دے اندر جڑی صاف ہوندی سی او جس طرح ہوندی سی آج وہ جی صاف نظر نہیں آندی۔ اور صحیح بخاری اندر حدیث ہے، سیدنا انس بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی دے دور اندر کیسی صاف ہوندی سی کہ اللہ دے نبی کھڑے ہوندے تو آپ فرمایا کر دے سن اقیموا صفوفکم
فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. کہ اللہ دے نبی دے دور اندر اللہ دے نبی جدو تکبیر ہو جاندے آپ فرمایا کر دے سن اقیم الصفوفکم کہ اے لوگو اپنی صفاں درست کر لو اپنی صفاں سدیاں کر لو اور نال فرمایا کر دے وَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ کہ اے لوگو اے نہ سمجھا کرو کہ میں تا قبلے طرف منہ کیتا ہے اللہ نے تہاڈی صف واسطے اے مینوں معجزہ دیتا ہے میں اگے کھڑا ہونا اے جیڑا میرے دے ختم نبوت ہے اللہ مینوں ایتھوں نظر آندا ہے تسی پیچھے جو کچھ کر دے جے تہاڈیاں صفاں کیویں ہوندیاں نے من وراء ظاہر مینوں پچھلی جانب تو ہر شے نظر آندی ہے کہ تہاڈی صف دے اندر جیڑا نقص ہے او نقص مینوں نظر آندا ہے وکان احدنا یلزق منکبیہ بمنکب صاحبہ. اللہ دے نبی دے دور اندر ایک آدمی دوسرے آدمی دے نال موڈے نال موڈا لا کے کھڑا ہوندا سی وقدمہ بقدمہ قدم دے نال قدم لا کے کھڑا ہوندا سی پیر نال پیر جڑیا ہوندا سی موڈے نال موڈا جڑیا ہوندا سی اور اس طرح اسی نماز پڑھ دے ساں. تیسری صحیح بخاری اندر حدیث ہے سیدنا نعمان بیان کر دینے رأیت الرجل منا یلزق کعبہ بکعبہ جیسی جس وقت اللہ دے نبی فرمایا کر دے صفو صفوفکم ساڈا ہر ساتھی دوسرے ساتھی دے گٹے نال گٹا لا لیندا گٹے نال گٹا برابر کر لیندا موڈے نال موڈا لگیا پیر نال پیر لگیا گٹے نال گٹا لگیا اے اللہ دے نبی دے دور دی نماز او صحابہ بیان کر دینے کہ جڑے اللہ دے نبی دی 10 سال خدمت کرن والے نے جنہ اپنی ساری زندگی اللہ دے نبی نال گزار دیتے تو اس وجہ تو نماز دے اندر صف اس طرح بنانی ہے اپنے پیر انہیں کھولو جنہیں موڈے چوڑے نے تاکہ نال والے نو مشکل پیش نہ آئے موڈے نال موڈا لو پیر نال پیر لو اپنے پیر دا رخ جیڑا ہے وہ قبلے دی طرف کرو اور جنہ آسانی نال پیر لگدا وہ پیر نال پیر لا لو اگر نہیں لو دے تو تہاڈے درمیان شیطان کھڑا ہو جادا تہاڈی نماز تباہ کرے دا تہاڈے دل اندر وسوسے پیدا اج ایو وجہ نے کہ ہے نمازی ہے ایک صف وچ کھڑا ہے انہاں دے دل آپس اندر نہیں ملدے پے ایک صف اندر کھڑے نے انہاں دا جیڑا کینہ ختم نہیں ہوندا ہے نمازی ایک مسجد نے عزت احترام آپس اندر ختم ہوئی ہے نمازی ایک مسجد نے لیکن آپس اندر دل پیار محبت نال نہیں مل دے یہ صرف وجہ اے آ کہ اسی جڑی صاحب بنانے آ ان دے اندر کمی جڑی ہے وہ ساڑھے نماز بھی خراب کرے دی ساڑھے دل بھی خراب کرے دی ساڑھے دماغ بھی خراب کرے دی اور اے جی نماز اللہ دے ہاں قبول کیویں ہوے دی کہ جنی صافی صحیح نہیں ہے تو نماز کدھر جائے تو اس وجہ تو اپنی صاف جیڑی ہے اینو بالکل مکمل کھڑا کیتا جائے پیر نال پیر ملو موڈے نال موڈا ملو آپس اندر پیار محبت نال بے کھڑے ہوو اور دوسرا مسئلہ اے آ کہ جیڑی پہلے صاف ہے پہلے انہوں مکمل کرو
اس تو بعد دوسری مکمل کرو، پھر تیسری کرو۔ اگر پہلی صف دے اندر جگہ ہے، پیچھے نماز پڑھ لو دے نماز قبول نہیں ہونی۔ اسی پکھے دا جیڑا تواں کر لینے، یہ تے پکھا نکر دے نہیں آیا ہوا باہا پکھے دے تھلے آ، وہ پکھے دی ہوائی بچے بھی نماز قبول نہیں ہونی۔ دوسرا اسی جلدی نال آنے ہاں، ایک بندہ پیچھے کھڑا ہے اور سجے کھبے پنجا بندیاں دی جگہ خالی ہے، انہیں کھبے سجے نہیں ویہنا، جیڑا پیچھے کھڑا ہے ان دے نال پیڑ چالے نہ کھڑے جا رہے ہیں، اگے صاحب خالی پئی۔ صحیح جامعہ ترمذی حدیث ہے، سیدنا وابصہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، رجل یصلی خلف الصف وحدہ فامرہ ان یعید الصلاۃ۔ اللہ دے نبی نے سلام دے رہا، ویکھیا ایک بندہ اگے جگہ ہے، کلا ہی پیچھے کھڑا ہے، جگہ ہوندی موجود ہے لیکن جلدی دے نال آپ پیچھے کھڑا ہو گیا، تو اللہ دے نبی نے حکم دیتا ان یعید الصلاۃ، اور پیچھے کھڑا ہون والیا کھڑا ہو جا، اپنی نماز دوبارہ پڑھ، تیری یہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ یہ آندے نے ہوئے یا نہ ہوئے، میں تو یار ایک باری پڑھ لیں۔ یہ مطلب ہے نماز عبادت سمجھتے نہیں، اور نماز دا اے سکھاندی ہے اللہ دے رسول دا حکم مننا ہے، اللہ دے رسول دا تابع دار ہونا ہے، اللہ دے رسول دے سامنے چک جانا ہے۔ جے مرضی آپ دی کرنی ہے پھر نماز دا فائدہ کی ہے، جے آپ دی مرضی کرنی ہے یہ جے ٹکرا مارن دا فائدہ کی ہے۔ اور ساڑھے وغیرہ ہوندہ دیاں دا جی ایک واری پڑھ لئیے، صحابی اسے وقت کھڑا ہویا دوبارہ نماز۔ ایک گناہ پیچھے کھڑا ہونا، بعد آنگی کلا ہوئے، حالانکہ گناہ ایک کرے تو پھر بھی گناہ ہے، کہ 10 کریں تو پھر ثواب ہو جائے گا۔ گناہ تا گناہ ہی روے دا، او 10 کر لین پھر بھی گناہ ہے، 5 کر لین پھر بھی گناہ ہے۔ اس وجہ تو اے گناہ پیچھے اگے صاف خالی ہوئے تو پیچھے صاف بنان والا جیڑا ان دی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ تو اس چیز دا خیال کیتا جائے۔ اللہ کو دعا کہ اللہ تعالیٰ سانو اس طرح دی صاف بنان دی توفیق دے کہ جیڑی صاف اللہ دے ہاں قبول ہو جائے، جیڑی ساڑھے کو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ وما